السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ. ہائے، سب سے پہلے تو آئی ایم ریئلی سوری کل کی ایپیسوڈ نہ دینے کی وجہ سے. ویسے میں آپ کو پہلے بتا کر گئی تھی. پتہ ہے رمضان میں نا اللہ جی بارش وہ ہو رہی ہے، بجلی کا رکھ رہی ہے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں ادھر ادھر بندہ جاتا ہی رہتا ہے، تو بس کبھی ادھر افطاری تو کبھی ادھر افطاری. کل میری خالہ کی دعا بھی تھی تو ہم ادھر چلے گئے تھے. تو رمضان میں پتہ نہیں میری کتنی چھٹیاں ہوں گی یار، میں نہیں کرنا چاہتی لیکن پھر بھی ہو رہی ہیں. تو اس کے لیے آئی ایم ریئلی سوری. ہم منتھ کی نا پہلے دن پہ میری مما کہتی ہیں نہ تو کالج سے چھٹی کرنی چاہیے، یونیورسٹی سے. اسکول کے زمانے سے ہم پہلی تاریخ کو کبھی چھٹی نہیں کرتے کیونکہ مما کہتی ہیں کہ چھٹی کرنے سے پورا مہینہ ہی چھٹی کرتا رہتا ہے بندہ. لیکن ہم پہلے ہی دن چھٹی کر چکے ہیں. تو میں اپریل کی گارنٹی نہیں دیتی کیونکہ اگر میں ایک دن چھٹی کروں تو پھر مطلب پورے منتھ میں کبھی بھی چھٹی ہو جاتی ہے. تو اپریل کی نو گارنٹی. تو سب سے پہلے تو ہم آپ ریویو کی طرف آتے ہیں. آج کے جو ریویوز ہیں اس میں انم گل کا ریویو مجھے بہت زیادہ پسند آیا ہے. اس کے بعد انیلا ملک کا ریویو. ان کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یار آپ چھوٹا لگاؤ یا بڑا لگاؤ، آپ کا ریویو اچھا ہونا چاہیے. آپ کہیں نہ کہیں کرداروں کے حوالے سے کچھ لکھو. بس میں چاہتی ہوں کہ میں جو لکھ رہی ہوں وہ آپ لوگ اس کے متعلق کچھ لکھو. وہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، برا لگ رہا ہے، مجھے بتاؤ. تو یہ نہیں ہے کہ آپ لمبا ریویو ٹھوکو گے تبھی مجھے اچھا لگے گا. نہیں، آپ بس اچھا لکھو، کچھ لکھو کہ مجھے یہ پتہ چلتا رہے کہ آپ لوگ دلچسپی لے رہے ہو. تو اس کے بعد ہماری انیلا ملک کا ریویو مجھے بہت پسند آیا ہے. ابھی دوسری طرف چلتے ہیں، میں الٹا سیدھا آ گئی. مائی موسٹ فیوریٹ سوزین شیخ. ان کا ریویو بہت تفصیل سے ہوتا ہے اور بہت مزہ آتا ہے ان کا ریویو پڑھتے ہوئے. تو آپ لوگ بھی لازمی پڑھا کریں اور یہاں پہ جو لائک بٹن ہے اس پر کلک کر دیا کریں. اس کے بعد انجلا ذوالفقار کا ریویو بہت زبردست تھا. یہ بھی بہت تفصیل سے ریویو دیتی ہیں، بہت مزہ آتا ہے ان کا ریویو بھی پڑھتے ہوئے. تو ان کا ریویو بھی لازمی پڑھیں اور لائک بھی کر دیا کریں یار جناب. اس کے بعد ہیں ہماری ہانیہ چیمہ یعنی کہ ہماری آمینہ چیمہ. یہ بھی بہت زبردست ریویوز دیتی ہیں. ان کا مجھے مل جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس کا ریویو اتنا لانگ ہوتا ہے نا کہ وہ میرا کہیں گم ہو جاتا ہے، پھر ملتا نہیں ہے مجھے. تو میں نے آج ڈھونڈ لیا تمہیں. اس کے بعد ہماری اقرا دانیال احمد ملک. اتنا لمبا نام ہے آپ کا. ویسے میرا جو نام ہے وہ 5 ورڈز پہ ہے. ہاں شاید 5 ورڈز پہ. ہاں میرا 5 ورڈز پہ ہے، آپ کا 4 ورڈز پہ ہے. وہ لمبا نام. اس کے بعد نبا خان. ان کا ریویو تو آپ کو پتہ ہے یہ ٹاپ آن دا فیوریٹ ہے میری. تو ان کا ریویو بھی مجھے بہت مزے کا لگتا ہے. اور ہماری فاطمہ گل نے ایک ہی بار میں 5-6 ریویوز دے دیے، پچھلی قسطوں کے بھی اگلی قسطوں کے بھی. تو ان کے ریویو بہت امیزنگ تھے. میں کہوں گی کہ پچھلی ایپیسوڈ پہ جا کے سب لوگوں نے ان کے ریویوز پڑھنے. اب آتے ہیں ہم اپنی ایپیسوڈ کی طرف. تو یہ رہی ہماری ایپیسوڈ. لیٹس سٹارٹ آج کی قسط. یا اللہ رحم. بہت زیادہ بادل گرج رہے ہیں قسم سے. اتنی وہ بجلی بھی گرتی ہے. اللہ رحم کرے. بارش ہم بولتے ہیں بارش جھٹ پڑی، تو ہماری بارش جھٹ پڑی ہے باہر. مطلب فل اسپیڈ میں بارش شروع ہو چکی ہے. آپ کو آواز بھی آ رہی ہوگی. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی قسط. وحشت جنون قسط نمبر 34. تحریر عریج شاہ. کھانا تیار ہے. اوئے یہ غلط ایپیسوڈ آ گئی. رکو مجھے دوسری لانی ہے. جی تو آگے میں آج کی 35ویں ایپیسوڈ لے کر میں غلط تھی. تو لیٹس سٹارٹ. ایئرپورٹ تک ان لوگوں کا ساتھ آنا آیام کو پسند نہیں آیا تھا، لیکن ہیر کی خوشی کی خاطر وہ خاموش ہو گیا تھا. وہ اپنے بھائی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی اور وہ منع نہیں کر سکتا تھا. وہ ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھا تھا جبکہ رحیم اس کی بیوی اور ہیر پیچھے تھے. روحی اس کے ساتھ اس کی گود میں سو رہی تھی. یہ سفر خاموشی سے گزر ہرگز نہیں رہا تھا. وہ اچھا خاصا اکتا گیا تھا ان لوگوں کی وجہ سے، کیونکہ ان کی کسی بھی بات میں ایام کو دلچسپی نہیں تھی. اس نے کہا تھا کہ اگر 2 ماہ میں اس کا کام نہ ہوا تو وہ پاکستان واپس آ جائے گا، کیونکہ حمدان کا ارادہ نہ تھا اس کا بوجھ اپنے سر لینے کا.
اور ایام ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اسے ابھی سے ہی یہ دونوں زہر لگ رہے تھے۔ انہیں پاکستان لا کر وہ اپنی زندگی کو مزید ڈسٹرب نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ان لوگوں کو اپنی زندگی سے دور ہی رکھنا تھا۔ پہلے نہ سہی، لیکن اب وہ ہمدان سے اس بارے میں بات کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگر اس کے لیے اسے ہمدان کے ساتھ مزید کوئی ڈیل کرنی پڑی تو وہ اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا۔ ان لوگوں کو وہ پاکستان میں تو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے ساتھ یہ تھوڑے سے لمحے گزار کر ہی وہ ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا۔ ایئرپورٹ پہنچ کر اس نے سب سے پہلے ہمدان کو فون کرنا تھا اور اسے کہنا تھا کہ جس ڈیل کی بات وہ کر رہا تھا وہ ڈیل وہ ہمدان کے ساتھ فائنل کر دے گا، لیکن اسے وہ پاکستان کبھی نہ واپس بھیجے، کیونکہ اس کا پاکستان آنا اپنی شادی شدہ زندگی کو متاثر کرنے کے برابر تھا اور وہ ہیر اور اپنی زندگی میں کسی تیسرے کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہیر کی بھابھی اور بھائی سے کافی تنگ ہو کر سائیڈ پر آ رکا۔ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا جسے وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ روحی اب تک سو رہی تھی اور اس نے روحی کو اپنے پاس ہی رکھا تھا۔ اس کا کوئی ارادہ نہ تھا اس وقت اسے ہیر کے حوالے کرنے کا، جب تک اس کا بھائی اور بھابھی ان کی نظر سے اوجھل نہ ہو جائیں۔ وہ روحی کو ان کے پاس نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، جبکہ اپنے موبائل پر آنے والے فون کو لے کر بھی وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ ہیر نے بھی 2-3 دفعہ اس کی پریشانی کو نوٹ کیا تھا۔ وہ کسی چیز کو لے کر کافی پریشان لگ رہا تھا، مسلسل اپنے فون پر آنے والی کال کو کبھی وہ نظر انداز کرتا تو کبھی کاٹ دیتا، لیکن اس دفعہ غصے میں آ کر اس نے فون اٹھا لیا تھا اور وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ ہیر نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن فی الحال اس کا دھیان اپنے بھائی اور بھابھی کی طرف تھا۔ تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں نے تجھے بتایا تھا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا فراڈ نہیں۔ وہ تو خود اتنے غصے میں تھا، تو خود اتنے غصے میں تھا اسے لے کر، اب کیوں کہہ رہا ہے یہ سب کچھ؟ یار میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا، میں جو کر رہا ہوں وہ اپنے لیے کر رہا ہوں، اپنے سکون کے لیے کر رہا ہوں، اور ان کے ساتھ میرا کوئی سکون نہیں ہے۔ اس بات کا اندازہ میں نے پچھلے 2 گھنٹوں میں لگایا ہے جو میں نے ان کے ساتھ گزارے ہیں۔ یہ عورت اتنی چالاک اور چال باز ہے نا کہ تو اندازہ نہیں لگا سکتا۔ وہ اتنی میٹھی چھری ہے کہ کسی کو بھی کاٹ کھائے اور اسے پتہ بھی نہ چلے۔ میں اس عورت کے آس پاس اپنی بیوی کو نہیں چاہتا، تو اس کے ساتھ جو بھی کر مجھے پرواہ نہیں۔ رحیم کو میں خود بھی معاف نہیں کرنے والا، لیکن انہیں پاکستان بلا کر میں اپنی زندگی مزید برباد نہیں کر سکتا۔ رحیم تیرا ملازم ہے نا، تو یہاں اس کی جان عذاب کر دے، آئی ڈونٹ کیئر، لیکن یہ لوگ پاکستان نہیں آنے چاہیے۔ سوچ سمجھ کر بول، تیرے سالے کی زندگی یہاں عذاب ہو جائے گی اگر میں نے اسے اس کی نوکری دے دی نا، تو یہ مت سوچنا کہ میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کروں گا جو مجھے تیرے سالے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ شاید وہ اسے ڈرا رہا تھا، میری طرف سے باہر میں جائے یہ سالہ اور اس کی بیوی، بس میری زندگی میں ان لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ بات تو یاد رکھ۔ وہ اسے کھلی چھوٹ دیتے ہوئے بولا تو ہمدان نے اس کی پریشانی حل کرتے ہوئے فون بند کر دیا، جبکہ وہاں ایئرپورٹ پر چلنے والا دکھی سین دیکھتے ہوئے وہ کافی بیزار ہو گیا تھا۔ ہیر کی بھابھی کی ڈرامے بازی اپنے عروج پر تھی، جبکہ بھائی بھی آنکھوں میں نمی لیے اسے الوداع کر رہا تھا۔ اتنا تو شاید وہ اس کی رخصتی پر بھی افسردہ نہ ہوئے ہوں گے جتنے اس وقت ہو رہے تھے۔
ٹھیک ہے، ہم پاکستان پہنچتے ہی آپ سے رابطہ کریں گے۔ ہیر آخری بار اس کے گلے لگتے ہوئے بولی تو اس دفعہ ایام کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اندر کی طرف لے گیا تھا، کیونکہ مزید یہ سب کچھ برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ یہاں کھڑا بھی وہ مسلسل یہی دعائیں مانگ رہا تھا کہ روحی اسی طرح سوتی رہے، اس کی آنکھ نہ کھلے تو بہتر تھا، ورنہ ان کے جھوٹے ڈراموں کا حصہ کہیں نہ کہیں اس کی بیٹی بھی بن جاتی، اور پھر وہ اس آدمی کو اپنی بیٹی کا ماموں تو ہرگز نہیں بنانا چاہتا تھا۔ وہ ایسے لوگوں کو کبھی بھی اپنی بیٹی کی زندگی کا حصہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اندر جاتے تک ہیر بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی رہی، جہاں اس کا بھائی اسے الوداع کہہ رہا تھا اور ایام بس اس جگہ سے نکل جانا چاہتا تھا۔ ایام سعودیہ سے پاکستان کی فلائٹ کتنے گھنٹوں کی ہے؟ وہ جہاز میں بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ زندگی میں پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھتے ہوئے اسے جتنا ڈر لگا تھا وہ ایام کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا۔ اس نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ ہم اس پاک ذات کے در پر جانے والے ہیں جہاں ہر ڈر ختم ہو جاتا ہے، اور ہیر کے لیے اتنا حوصلہ ہی کافی تھا۔ اب واپسی میں جہاز میں بیٹھتے ہوئے وہ کافی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، کیونکہ ایام نے یہاں آتے ہی اپنے منہ پر رومال رکھ لیا تھا جیسے وہ سونے والا ہو، اور اسے جگانے کے لیے وہ صرف اس سے سوال جواب ہی کر سکتی تھی۔ جب تک جہاز پوری طرح اپنی اڑان نہ پکڑ لے تب تک اس کا ڈر کم ہونا مشکل تھا۔ کیوں پوچھ رہی ہو تم؟ وہ اپنے چہرے سے رومال ہٹا کر اس سے پوچھنے لگا۔ شکر ہے خدا کا کہ اس کی نظر اپنے شوہر پر بھی پڑی تھی، ورنہ بھائی اور بھابھی ہی نظر آ رہے تھے آج اسے۔ ایسے ہی پوچھ رہی ہوں نا، ہم گھر جاتے ہی بھابھی کو فون کریں گے، میں نے ان کا نمبر بھی لے لیا ہے، انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ مجھ سے ہر وقت رابطے میں رہیں گے۔ وہ آپ کو شکریہ بولنا چاہتے تھے، لیکن پتہ نہیں آپ کا موڈ کیوں خراب تھا۔ بھائی تو اتنے زیادہ خوش تھے کہ آپ ان کو جیل سے نکلوانے کی وجہ بنے ہیں۔ بھائی بتا رہے تھے کہ آپ نے ان کے کفیل کے ساتھ کوئی ڈیل سائن کی ہے جس کے بدلے اس نے بھائی کو جیل سے آزاد کروایا ہے۔ وہ اب بھی اپنے بھائی کی ذات کے ارد گرد ہی گھوم رہی تھی۔ ایام نے ایک سرد سانس خارج کی اور اس کی طرف متوجہ ہونے لگا۔ ہاں، کیونکہ اس کا کفیل اسے آسانی سے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ تمہارے بھائی نے اس کے ساتھ بہت بڑا فراڈ کیا ہے، اور اس فراڈ میں اسے کافی زیادہ نقصان ہوا ہے، یہاں تک کہ جو گھر تمہارے بھائی کے نام ہوا تھا وہ اس کفیل کا تھا جو تمہارے بھائی نے دھوکے سے لے لیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے لہجے میں ہیر کو اپنے بھائی کے لیے غصہ اور نفرت محسوس ہوئی۔ نہیں ایام، میرے بھائی ایسے نہیں ہیں۔ مجھے لگتا ہے اس کفیل نے میرے بھائی پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ میرے بھیا نے کبھی کسی کے ساتھ دھوکے بازی نہیں کی، اور نہ ہی وہ کسی کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ ان کے کفیل نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ اسے اپنے بھائی پر ضرورت سے زیادہ یقین تھا، اور اس کفیل پر غصہ جس کو اس کے بھائی نے ویلن بنا کر اس کے سامنے پیش کیا تھا۔ جان، وہ آدمی اتنا امیر ہے نا کہ اسے چھوٹے موٹے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے بھائی نے اس کے ساتھ فراڈ کیا تھا، لیکن تمہارا بھائی تمہیں یہ سب کچھ تو نہیں بتائے گا۔ لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں کسی طرح کے دھوکے میں نہ رکھوں۔ مجھے خود بہت افسوس ہوا، بلکہ میں تو ان کے سامنے شرمندہ ہو گیا تھا کہ میرے سالے نے ایسی گھٹیا اور گری ہوئی حرکت کی ہے۔ اس نے مجھے بہت سارے ثبوت دیے ہیں، اور پھر
اس نے مجھ سے جو مانگا میں نے اسے دینے کی حامی بھر لی، اور تمہارے بھائی کو سعودیہ ایک اچھی نوکری اور رہائش دینے کی بھی کوشش کر رہا ہوں تاکہ وہ میری زندگی میں آ کر ہمیں ڈسٹرب نہ کرے۔ اس نے آخری جملہ بے حد کم آواز میں بولا۔ ہیر جو اسے سن رہی تھی، اس کی مکمل بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کا بھائی اس کا کچھ نہیں لگتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کے بارے میں اتنا سوچ رہا تھا، اس کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر رہا تھا، اس کے فیوچر کو بہترین بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سوچ صرف ایام سکندر کی ہی ہو سکتی ہے۔ تانیہ صحیح کہتی ہے، ہر کوئی ایام سکندر کو سمجھ نہیں سکتا، اور جو اسے سمجھ جاتا ہے وہ اسے فرشتے سے کم نہیں سمجھتا۔ اس نے مسکراتے ہوئے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ کر کہا تو ایام کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ نہیں جان، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں۔ سچ کہوں تو میرے اندر بھی ایک شیطان ہے جو صرف اپنی بھلائی سوچتا ہے، کسی دوسرے سے کوئی غرض نہیں ہوتا۔ ہم کوئی اور بات کریں، اس نے روحی کو آنکھیں ملتے دیکھ کر کہا، جو یقیناً خود کو جہاز میں محسوس کر کے کافی حیران تھی۔ میں تو کوئی اور بات ہی کر رہی تھی، آپ نے ہی اپنی باتیں شروع کر دی۔ میں تو پوچھ رہی تھی کہ ہم پاکستان کب تک پہنچیں گے تاکہ تم اپنے بھائی اور بھابھی سے بہت ساری باتیں کر سکو۔ ایام اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تو ہیر نے زور زور سے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کے لیے نا تمہیں مزید 15 دن کا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم اس وقت پاکستان نہیں بلکہ مانچسٹر جا رہے ہیں ہنی مون منانے کے لیے۔ وہ بڑے ہی مزے سے روحی کو دیکھتے ہوئے بولا، جو کبھی اس کے سینے پر سر رکھ رہی تھی تو کبھی حیرت سے جہاز کو دیکھ رہی تھی۔ شاید ابھی تک وہ پوری طرح ہوش و حواس میں نہیں آئی تھی، ورنہ کچھ تو ضرور ری ایکٹ کرتی اس کی اتنی بڑی بات پر۔ کیا مطلب؟ ہم اپنے ملک نہیں جا رہے، ہم کہیں اور جا رہے ہیں؟ وہ حیرانگی سے منہ کھولے اس سے پوچھ رہی تھی۔ جی میرا مطلب یہی ہے میری جان کہ ہم لوگ مانچسٹر جا رہے ہیں، نہ کہ پاکستان۔ تم اپنے بھائی سے اب 15 دن کے بعد ہی سکون سے بات کرنا۔ ابھی اپنے شوہر پر دھیان دو تاکہ جلد سے جلد روحی کا اکیلا پن دور ہو سکے۔ کیوں روحی، بابا جانی ٹھیک کہہ رہے ہیں نا؟ وہ اس کے گال چومتے ہوئے بولا تو روحی نے بنا کچھ بھی سمجھے ہاں میں سر ہلا دیا۔ آپ نے مجھے اس بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ لال ہوتے دہکتے گالوں کو چھوتی سر جھکا کر بولی۔ کیوں بتاؤں؟ میری مرضی، میری بیوی، میں اپنی بیوی کو جہاں چاہے لے کر جا سکتا ہوں۔ وہ کندھے اچکا گیا، جبکہ ہیر بنا کچھ بولے اس کے کندھے پر سر رکھ چکی تھی۔ اس وقت اس کا دماغ پوری طرح سے ایام سکندر کے کنٹرول میں تھا، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا تھا۔ وہ ہیر کو صرف اپنی طرف متوجہ کر لینا چاہتا تھا۔ اس کے بھائی نے بس تھوڑی دیر میں ان کی زندگی میں آ کر انہیں اچھا خاصا ڈسٹرب کر دیا تھا۔ وہ کوئی اتنا مطلبی انسان ہرگز نہ تھا جو ہیر کو اس کے بھائی سے ملنے نہ دیتا یا پھر اس پر کوئی پابندیاں لگاتا۔ اس نے خود ہیر کو اس سے ملوایا تھا، لیکن اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ رحیم اور اس کی بیوی اس طرح کے لوگ ہوں گے۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں ان کی نیت اور فطرت اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ ہیر کے لیے وہ اس کا بھائی تھا، جس کی باتوں میں چھلکتا لالچ وہ نہیں پہچان سکتی تھی، لیکن ایام نے دنیا دیکھ رکھی تھی۔ وہ ان لوگوں کو اپنی زندگی میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے اس کی بھابھی کی نادر سوچ روحی کے بارے میں سنی تھی۔ کتنے آرام سے اس نے کہہ دیا تھا کہ سوتیلی اولاد کو سوتیلی ماں بن کر پالو، اور سچ میں یہ بات اسے دل پر لگی تھی۔ وہ جانتا تھا ہیر ایسی نہیں ہے جو کسی کی باتوں میں آ جائے، لیکن اس کی چالاک بھابھی کی گھٹیا باتیں ہیر کی معصومیت پر اثر انداز ہو سکتی تھی۔
اور ایسا وہ ہونے نہیں دے سکتا تھا، اسی لیے اس نے خود ہی ان لوگوں کو اپنی زندگی سے دور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کتنی لمبی فلائٹ ہے ایام، میں تو تھک گئی۔ ہم کب پہنچیں گے آپ کے مانچسٹر میں؟ وہ اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کوئی 5ویں بار پوچھ رہی تھی۔ ڈارلنگ، ہم ایک عربی ملک سے ایک انگلش ملک جا رہے ہیں، تو تمہیں لگتا ہے کہ ہم جلدی پہنچ جائیں گے؟ اس نے الٹا اس سے سوال کیا تھا، جبکہ ساتھ ہی ساتھ روحی کو کچھ کھلانے کی کوشش کر رہا تھا، جو جہاز میں کچھ بھی کھانے کو راضی نہیں ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ اسے دودھ پلانے میں کامیاب ہوا تھا، ورنہ آج تو وہ دودھ پینے کا بھی کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ یہ نام سے ہی آپ کا انگلش ملک لگ رہا تھا۔ کیا ہے وہاں؟ جگہ جگہ ادھ ننگی گوری میمیں۔ میں نہیں جا رہی وہاں، وہ انگلش ملک سنتے ہی ناراضگی سے کہنے لگی۔ بے فکر رہو، میں کوئی گوری میمیں نہیں دیکھتا، میں تو بس اپنی میم کو دیکھوں گا، وہ اس کے گال کھینچتے ہوئے بولا۔ تو روحی بھی کھلکھلائی۔ لیکن ہم وہاں جا کیوں رہے ہیں؟ مجھے نہیں اچھے لگتے ایسے ممالک۔ سعودیہ عرب جا کر مجھے اللہ کا گھر دیکھنے کی تمنا نہ ہوتی تو شاید میں اس طرف بھی کبھی نہیں جاتی۔ وہاں بھی بہت بے حیائی ہو گئی ہے۔ اسے اچانک ہی یاد آ گیا تھا، جہاں سعودیہ عرب میں بھی اسے اچھی خاصی بے حیائی دیکھنے کو ملی تھی، لیکن ان سب چیزوں پر اس نے کمپرومائز کر لیا تھا، کیونکہ وہاں جو مقام اسے دیکھنے کو ملا وہ ہر چیز سے زیادہ افضل تھا۔ ڈارلنگ، تو یہاں یہ سوچ کر کمپرومائز کر لینا کہ یہ تمہارے شوہر کی برتھ کنٹری ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ ہیں؟ اب یہ مانچسٹر آپ کی برتھ کنٹری کب سے ہو گئی؟ آپ تو انگلینڈ میں پیدا ہوئے تھے نا؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ پیدا تو میں انگلینڈ میں ہی ہوا تھا، لیکن کیا؟ آپ تو اپنی ہی بات سے مکر جاتے ہیں۔ جان، اب تم یہ مت کہنا کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ مانچسٹر انگلینڈ کا ہی ایک شہر ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اسے کچھ بھی کہتی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اس کی زبان کو بریک لگ گئی۔ اچھا، مانچسٹر انگلینڈ میں ہی ہے؟ نہیں، مجھے لگا وہ کوئی اور ملک ہے۔ اس نے مسکرا کر اپنی شرمندگی کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ کوئی بات نہیں، ایسی غلط فہمیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ہاں، میں انگلینڈ میں ہی پیدا ہوا تھا، لیکن انگلینڈ کے شہر مانچسٹر میں میرا بچپن بھی وہیں گزرا ہے، بلکہ جوانی بھی وہیں گزری ہے۔ میری اسٹڈی بھی یونیورسٹی آف مانچسٹر میں ہی کمپلیٹ ہوئی ہے۔ وہاں تمہیں دیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ سب سے خوبصورت نظارہ تو مانچسٹر میں ہوتی طلوع صبح ہے، جو اسے پوری دنیا سے الگ بناتی ہے۔ وہاں کا موسم پل میں تولا پل میں ماشا ہے، تم یقین نہیں کر سکتی۔ وہاں کا آسمان لمحوں میں بدلتا ہے۔ بہت خوبصورت ملک ہے، لیکن شاید تم اس کی خوبصورتی پر زیادہ دھیان نہ دے سکو، کیونکہ لمبی لمبی عمارتیں اور لمبی لمبی سڑکیں تو تمہیں پسند ہی نہیں آتی۔ لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پہاڑ، جھرنے اور ہر وہ جگہ جو تمہارے لیے سکون قلب ہے، تمہیں دیکھنے کو ضرور ملے گی۔ اگلے 15 دن ہم وہیں پر رہیں گے۔ وہ اس کے ساتھ ہی ایک اور حقیقت ہے جس سے تمہیں روشناس کروانا ہے۔ آخری جملے میں وہ اپنی آواز دل کے اندر ہی دبا گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے ڈر لگ رہا تھا، لیکن وہ ہیر سے کچھ بھی چھپا کر یا اسے انجان رکھ کر اپنی پرسکون زندگی نہیں جی سکتا تھا۔ وقت آ گیا تھا اسے سب کچھ بتانے کا۔ گائز، نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کو ملے گی 400 لائکس پہ۔ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یوٹیوب والے ریڈرز کو کچھ نہیں کہتی، بس فیس بک والوں کو ہی آپ کہتی ہو یہ کرو، لائک پورے کرو، وہ کرو، تو یوٹیوب والوں کو آپ ایسے دیتے رہتے ہو۔ تو میں نے کہا کہ یوٹیوب والے جو بچے ہیں وہ آپ لوگوں کی طرح بگڑے ہوئے نہیں ہیں، وہ اچھے بچے ہیں، وہ خود ہی لائک کر دیتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو انہیں بھی ٹارگٹ دینا چاہیے، تو یہ رہا آپ لوگوں کا ٹارگٹ۔ تو اچھے بچوں کی طرح میری بےعزتی نہیں کروانا، میں پہلے ہی بول رہی ہوں۔ آپ سب نے لائک کرنا ہے، کیونکہ فیس بک والوں کے ساتھ آپ کا کمپٹیشن ہے، ٹھیک ہے نا؟
تو اچھے بچوں کی طرح آپ نے لائک کرنا ہے تاکہ میں انہیں بتا سکوں کہ آپ لوگ بگڑے ہوئے نہیں ہو. تو ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں. اب میری کوشش یہی ہوگی, یا عید کی چھٹیاں نکال دو بیچ سے, چوتھے مہینے سے, ٹھیک ہے نا, عید کی چھٹیاں ہم نکال کر نا, میری کوشش ہوگی کہ اپریل میں کسی بھی دن چھٹی نہ کروں. ویسے سچی بتاؤں میرا ارادہ ہے اس ناول کو ختم کرنے کا, یعنی کہ میرے حساب سے نا اس ناول کی 60 ایپیسوڈ تھی, یعنی 25 ایپیسوڈ اس ناول کی رہتی ہیں. تو میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو ڈن کر دوں, ختم ہی کر دوں. لیکن آپ لوگ کچھ نہیں کرنا, آپ لوگ بس لائک کرتے جاؤ اور مجھے یاد دلاتے رہنا کہ میں نے 60 قسطوں میں یہ ناول ختم کرنا ہے, کیونکہ پھر مرمے کا اذان بھی شروع ہوگا نا. ہم عید کی چھٹیوں کے بعد وہ والا ناول بھی شروع کریں گے, تو وہ میرا اپنا فیوریٹ ہے. اس کا تھیم آپ کو پہلے بتا چکی ہوں, مافیا تھیم ہے. ہمارا ہیرو ڈان ہے, ڈان نہیں ہے, گینگسٹر ہے, الگ الگ. ڈان یارم تھا, اور یہ جو ہمارے قائزان صاحب ہوں گے یہ گینگسٹر ہوں گے, اور آپ کو ان کا کردار بہت پسند آئے گا. اس میں اور بھی کردار ہیں, جیسے کہ رسل کا کردار. اچھا آپ لوگ نام غلط پڑھ رہے تھے, کامنٹ میں بھی غلط لکھ رہے تھے. ایک کا نام رسل ہے اور دوسرا جو ہمارا بندہ ہے نا اس کا نام رفیل ہے. رفل نہیں ہے, اس کا نام رفیل ہے. رفیل اور رسل دو ایکسٹرا کردار ہیں ہمارے جو ہیرو ہے اس کا, رائٹ لیفٹ بازو, اس طرح سے کچھ جیسے ہزر اور شارف کا کردار تھا. اچھا وہ شرف بھی نہیں تھا, وہ شارف کا کردار تھا. یہ بھی آپ لوگوں نے کہیں جگہ پہ غلط نام لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ باقی کردار, کچھ لوگ مرم کا نام غلط لیتے ہیں, اس کا نام مرم ہے, MARM, مرم. مرم نام نہیں ہے, MARAM نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے نام ٹھیک سے لینے, میں ان کو آپ کو مطلب بھی بتاؤں گی انشاءاللہ. اور ہیرو کا نام قائز اس کو بولتے ہیں, لیکن اس کا اصل نام قائزان ہے. یہ بھی آپ لوگوں کو میں بتا دیتی ہوں, کیونکہ ہر بار کی طرح عریض کچھ لائے گی نیا, روح یارم کی طرح کچھ لائے گی نیا. تو انشاءاللہ ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل, تو نیکسٹ ناول میں بھی ملیں گے انشاءاللہ جلد. لیکن فی الحال ہم جنون وحشت کو ہی ختم کریں گے. تو تب تک کے لیے اپنے رائٹر کو دیں اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.